فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، فاصلوں کو اللہ کے بندوں کی مدد، بحالی، آباد کاری اور اللہ ہی کے گھروں کی دوبارہ سے تعمیر کر کے نمازیوں کے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے فنڈ ریزنگ کا عزم لے کر سائیکلوں پر نکلنے والے مدد کے سواروں نے صبح صبح آبادین اور آبادین کی نیک دل اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہر دم کمر بستہ مسلم کمیونٹی کو الوداع کہا۔ دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم پھر وہی راستے، وہی منظر، وہی حسین وادیاں، میدان اور ان میں بنائی گئی صاف ستھری پگڈنڈیاں اور سڑکیں تھیں، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے۔ الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور مدد کے لیے سواری کے سالار امام قاسم رشید لیڈ کر رہے تھے پوری ٹیم کو۔ سائیکل پر ڈھلوانوں اور چڑھائیوں کا یہ سفر بذات خود ایک صبر آزما اور آزمائش کا سفر تھا۔ ان ہزاروں خاندانوں کی مدد کے لیے جو خود ہزاروں میل دور پاکستان کے دور افتادہ قصبوں اور دیہاتوں میں بے یار و مددگار تھے۔ لوگ تھک جائیں، جنہیں گھر کی چھت بھی چاہیے تھی اور کھانے کے لیے روٹی بھی، جن کا سب کچھ اجڑ گیا تھا، جن سے سیلابوں نے اللہ کے گھر بھی چھین لیے تھے، جن کے پاس اللہ کے حضور ماتھا ٹیکنے کے لیے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کے لیے مساجد کا سہارا بھی نہیں رہا تھا۔ قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے۔ الخیر فاؤنڈیشن کا رائٹ ٹو ہیلپ کا یہ پروجیکٹ بہت حد تک ہزاروں کلومیٹر دور بے آسرا اور بے امان لوگوں کی مدد میں معاون ثابت ہوا۔ رائٹ ٹو ہیلپ کے ذریعے اتنے فنڈز عطیات و صدقات کی صورت میں جمع ہوئے کہ الخیر فاؤنڈیشن نے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں بے گھروں کو پھر سے آباد ہونے میں مدد کی۔ ان کے لیے گھر تعمیر ہوئے، پوری بستیاں آباد کی گئیں، میڈیکل کیمپس اور مستقل ڈسپینسریاں بنائی گئیں، واٹر پلانٹ نصب ہوئے اور اللہ کے گھر بھی پھر سے آباد ہوئے، جہاں اللہ اکبر کی صدائیں پھر سے فضا میں گونجنے لگیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
پک جائیں گے، نور ہی نور سینوں میں۔ مدد کے سواروں کا اباڈین سے اب یہ سفر تھا اسکاٹ لینڈ کے ایک اور شہر ڈنڈی تک۔ ساری محفل میں جلوے ڈنڈی تک پہنچنے کے لیے راہ میں کئی خوبصورت موڑ آئے، حسین وادیاں آئیں، چھوٹے چھوٹے گھر بھی سڑک کنارے بنے نظر آئے اور چھوٹے گاؤں بھی۔ زائر خدا کے لیے داستان سفر، کہیں پھول کھلے تھے تو کہیں حد نگاہ تک سبزہ ہی سبزہ۔ سنا اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان، دلوں کو منور اور دماغ کو شاد کر دینے والے کئی مناظر راہ میں آئے، اور ایسے دکھائی دیتا تھا جیسے ان حسین مناظر کے ساتھ ساتھ خود راستے بھی خدا کی راہ کے مسافروں کے سنگ سنگ چل رہے ہوں۔ تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، بات بڑھ جائے گی دل تڑپ جائے گا میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے۔ قدرت کے یہ سب حسین مناظر اور راستے جیسے خود کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے بندوں کی امداد کے لیے نکلنے والے مسافروں، ہم بھی تمہارے اس نیک مقصد میں تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہیں۔ پھر کو ہے کتنا شوق سفر، ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے۔ کبھی کبھی بادلوں کے ٹکڑے رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم کے ساتھ ساتھ اور کبھی یوں آگے چلتے جیسے مساکین و مستحقین کی مدد کے لیے نکلنے والوں کے سروں پر چھاؤں کرنے آئے ہوں اور آگے چل کر ان کی رہنمائی کرنے لگے ہوں۔ عزت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، ہم کو اقبال جب اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر۔ اباڈین سے ڈنڈی تک کا سفر تقریباً 107 کلومیٹر کا ہے۔ زیادہ تر راستہ تو پرسکون، خاموش اور پرکیف ہے، مگر کہیں کہیں راستے میں آنے والی گاڑیاں اور سڑک کنارے آباد چھوٹے چھوٹے بازاروں میں پھیلی چہل پہل سواروں کو زندگی کی رونق اور ریل پیل کا احساس دلاتی۔ اس راستے میں کئی ایک چھوٹی چھوٹی بستیاں اور ٹاؤنز آباد ہیں۔ تھک جائیں گے، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ جب بھی افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا
نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر ہونے والی پھسلن سے بچتے بچاتے رائٹ ٹو ہیلپ کی ٹیم امام قاسم رشید کی قیادت میں شام کے سائے ڈھلے تک اپنے اگلے پڑاؤ ڈنڈی پہنچ گئی۔ ڈنڈی کی مارکیٹوں میں کافی چہل پہل تھی۔ اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ڈنڈی کے باشندوں کو شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ انسانیت کی مدد کا جذبہ دلوں میں لیے کچھ لوگ ان کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ غلامان محمد الخیر فاؤنڈیشن کی ٹیم جب ڈنڈی پہنچی تو ڈنڈی کی مسلم کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والے الخیر کے جانبازوں کے میزبان انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھے۔ غلامان محمد دور سے پہچانے جاتے ہیں دل گرویدہ گرویدہ سرے شور۔ الخیر کی ٹیم کا استقبال کرنے والوں میں بچے، جوان، بڑے اور خواتین سبھی تھے۔ ڈنڈی کی مسلم کمیونٹی کی طرف سے الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور مدد کے لیے سواروں کے سالار اعلیٰ امام قاسم کو کیک پیش کر کے الخیر کے کار خیر کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کیک پر بھی رائٹ ٹو ہیلپ کے الفاظ کندہ تھے۔ الخیر فاؤنڈیشن کے اس مدد کے سفر کو ڈنڈی میں موجود مسلم کمیونٹی نے خوب سراہا، جس میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ امام قاسم نے بچوں کو پیار کیا۔ امام قاسم سے مل کر اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر سب کے چہروں پر خوشی دیدنی تھی۔ ڈنڈی میں مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1.5 لاکھ آبادی کے اس شہر میں 3 مساجد ہیں۔ الخیر کی مدد کی ٹیم نے ان مساجد میں نمازیں ادا کی اور اپنے سفر کی کامیابی کی دعائیں کی۔ ڈنڈی میں خوشگوار لمحات گزارنے کے بعد اگلی منزل تھی اسکاٹ لینڈ کا سب سے بڑا شہر گلاسگو۔ بصیرت تو سلامت ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے۔ مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر